السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کا ایک ایسا منظر بھی ہے جسے سن کر دل عش عش کر اٹھتا ہے؟ ایک ایسا گنہگار انسان جس نے جہنم کی سختیاں برداشت کی، لیکن جب اسے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت ملی تو وہ لمحہ انسان کے یقین کو کتنا مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور اپنی شفقت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رکھتا ہے۔ آخر تک سنیے، شاید یہ پیغام آپ کے دل کو بدل کر رکھ دے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت اور رحمت کی جھلک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا یہ حال ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا، جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی، اور بالآخر جب وہ جہنم سے مشکل سے نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر وہ بے اختیار کہے گا کہ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس ذات نے مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ تعالی جل جلالہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے شاید کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا تو وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب تعالی جل جلالہ، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدمی، اگر میں تیری یہ مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ عہد کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے کی معذرت کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھ جائے گا، اور وہاں پر جو پانی موجود ہوگا اس پانی کو وہ شخص پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت ظاہر کیا جائے گا، یہ پہلے والے درخت سے اور زیادہ حسین، دل نشین اور خوبصورت اور بہترین ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالی جل جلالہ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدمی، کیا تو نے پہلے مجھ سے کوئی عہد کیا تھا؟ اور اگر میں تیری یہ مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ وہ شخص سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالی جل جلالہ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب بڑا خوبصورت درخت نمودار ہوگا، جو کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، زیادہ حسین ہوگا۔ تو یہ شخص اس درخت کے قریب جانے کی بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر درخواست کرے گا، اور آخر کار اس شخص کو اس نئے درخت کے قریب بھی پہنچا دیا جائے گا، تو اسے وہاں جنت کی لوگوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تو وہ شخص
اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ اے میرے اللہ تعالی جل جلالہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، تو اللہ تعالی جل جلالہ اپنے اس بندے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ آخر تیرا سوال کرنا کب بند ہوگا؟ کیا میں تجھے دنیا کی جنت عطا کر دوں، دنیا اور اس کے برابر جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیران ہو کر کہے گا اے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھنا کہ کیوں ہنس رہا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی روایت کو بیان کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھی تبسم آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے۔ اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی جل جلالہ فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اسے پورا کرنے پر قادر ہوں، چنانچہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو اس دنیا کی زمین سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اللہ تعالی جل جلالہ کو انسان کا مانگنا کتنا پسند ہے۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ چاہتے تو سیدھا اس شخص کو جنت میں پہنچا دیتے، مگر اللہ تعالی جل جلالہ کو انسان کے مانگنے کی ادا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں بھی فرماتے ہیں اے انسان مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ کی بے پایاں رحمت اور بندوں کی اس سے محبت کا ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نہ صرف اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں بلکہ ان کی فطری کمزوریوں اور بے صبری سے بھی واقف ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے میں کبھی بھی بخل نہیں فرماتے، بلکہ بندے کا مانگنا اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ لہٰذا آئیے اپنی زندگیوں میں دعا کو شامل کریں، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ اپنی قدرت سے ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔